کیوں آفتاب اقبال کو تحویل میں لیا گیا، دبئی ایئرپورٹ پر کیوں روکا گیا، پی ٹی آئی کے اندر اختلافات بڑھ گئے ہوئے. جو کمیٹی پی ٹی آئی کی ہے، 3 رکنی جو کمیٹی آئی تھی مذاکرات میں، اس میں پی ٹی آئی کے صرف اسد قیصر صاحب کیوں تھے؟ ان کے اندر تقسیم ہے، اختلافات ہے، اور آپس میں بیٹھ کر حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. السلام علیکم، میں امداد سمرو. ایک خبر ہے دبئی سے، جہاں آفتاب اقبال صاحب کو گرفتار کیا گیا، اور گرفتاری کے بعد تحویل میں لیے جانے کے بعد معاملے کا ڈراپ سین کیا ہوا وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. کیوں آفتاب اقبال کو تحویل میں لیا گیا، دبئی ایئرپورٹ پر کیوں روکا گیا، برطانیہ سے دبئی آتے ہوئے کیا ماجرا تھا، اور اس کا ڈراپ سین کیا ہوا، وہ ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے. آفتاب اقبال کے نام سے آپ واقف ہیں، وہ بہت بڑے مزاح نگار سمجھے جاتے ہیں پاکستان کی خاص طور پر ٹی وی انڈسٹری میں، اور اس کے علاوہ کالم شالم بھی لکھتے رہے ہیں، اور آخر میں وہ تحریک انصاف کو پیارے ہوئے، اور اس کے بعد جلاوطن ہو گئے تحریک انصاف کی وجہ سے، اور 9 مئی کے بعد ان کو گرفتار بھی یہاں پر کیا گیا تھا. تو دبئی میں ان کے ساتھ کیا ہوا، اور وہ دبئی میں کیا کرتے ہیں، ان سارے معاملات پر آپ کے ساتھ جو ہے ڈیٹیل میں معلومات شیئر کرتا ہوں. اور پی ٹی آئی کے اندر اختلافات بڑھ گئے ہوئے. میں تو پہلے کہتا تھا کہ اگر مذاکرات کا آغاز ہوگا تو اس کا انجام جو ہے، آغاز ہوگا مذاکرات کا، پی ٹی آئی کا اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہوگا، لیکن اس کا انجام تحریک انصاف میں اختلافات کی صورت میں، تقسیم کی صورت میں سامنے آئے گا. تو آج پہلا دن تھا، ابھی مذاکرات کے لیے دونوں طرفین کی کمیٹیاں بیٹھی. تو سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ جو کمیٹی پی ٹی آئی کی ہے، 3 رکنی جو کمیٹی آئی تھی مذاکرات میں، اس میں پی ٹی آئی کے صرف اسد قیصر صاحب کیوں تھے؟ اس میں پی ٹی آئی کے چیئرمین نہیں تھے، پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل نہیں تھے، عمران خان صاحب نے جن کو نامزد کیا تھا، علی امین گنڈاپور صاحب، وہ نہیں تھے. یعنی وہ پوری کی پوری کمیٹی کیوں غائب تھی، کیوں لاپتہ تھی؟ تو خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کے اندر تقسیم ہے، اختلافات ہے، اور آپس میں بیٹھ کر حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. اور خاص طور پر علی امین گنڈاپور، جن کو بار بار کہا گیا کہ آپ مذاکرات کے لیے تشریف لائیں اسلام آباد، تو وہ مذاکرات کے لیے نہیں ہے. لیکن دوسری طرف علی امین گنڈاپور صاحب کے لیے ایک خبر آ رہی ہے کہ محسن نقوی کے ساتھ ان کا یارانہ اور دوستانہ بالکل اس طرح کا بنتا جا رہا ہے جس طرح امیتابھ بچن کا اور امجد خان کا مختلف انڈین فلموں میں جو یارانہ اور دوستانہ ٹائپ کی فلمیں تھیں، ان کے تحت ان جیسا بنتا جا رہا ہے. باہر جو مرضی ہو، اندر وہ شیر و شکر ہے آپس میں، اور جفیاں شفیاں ڈالتے ہیں. اور اپیکس کمیٹی کے حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ خبر وہ بھی سامنے آئی ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں، اور ایک جو پاکستان میں جو سیاسی عدم استحکام ہے، اس پر پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ پریشان ہے. گو کہ اسٹاک ایکسچینج ریکارڈ بناتی جا رہی ہے. آج بھی اسٹاک ایکسچینج جو ہے 414 پوائنٹ جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج ایک ہی دن میں اس نے چھلانگ لگائی ہے، اور تیزی کے ساتھ اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے. ہمارے جو سی او صاحب ہیں، ارسلان رائد صاحب، کاروباری آدمی ہیں، اور وہ بہتر سمجھتے ہیں اسٹاک ایکسچینج کو. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی مثبت تبدیلی ہے پاکستان کے اندر. 2 چیزیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت مثبت ہوئی ہیں. ایک کہ جو پاکستان میں جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ نیچے آیا ہے، 13 تک آ گیا ہوا ہے، اور 24 سے 13 تک آیا. اور دوسرا جو اسٹاک ایکسچینج مسلسل اوپر جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ ڈالر کا ایک جگہ ٹک جانا. تو یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان کی معیشت کے اوپر جو بیرونی سرمایہ کار ہے، یہ جو بیرونی حکومتیں ہیں، ان کا اعتماد بحال کریں گی. تو بہرحال اس کے علاوہ جو مہنگائی بھی قدرے پہلے سے بتدریج کم ہوتی جا رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومتیں اپنا کام بہت احسن طریقے سے کر رہی ہیں، چاہے وفاقی حکومت ہو، چاہے پنجاب حکومت ہو، چاہے سندھ حکومت ہو. وہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حکومتیں کچھ نہ کچھ ٹارگٹ لے کر آگے بڑھ رہی ہیں. آج بھی مریم نواز صاحبہ نے جو راولپنڈی ڈویژن کے طلباء و طالبات کے لیے 2500 طلباء و طالبات کے لیے وظائف کا اعلان کیا، اور وہ 1 لاکھ جو ہے بچے ہیں جو طالب علم ہیں، ان کے لیے انہوں نے کہا کہ جی وہ اسکوٹیز وہ جو ہیں وہ بجلی پر چلنے والی، وہ ان کو مفت میں فراہم کریں گے. اسی طرح سندھ میں آپ کو طرح طرح کے پروجیکٹ نظر آ رہے ہوں گے. ایک صوبہ ہے جہاں پر کچھ بھی نہیں ہو رہا، وہ ہے خیبر پختونخوا، جہاں پر اگر کچھ ہے تو دہشت گردی ہے. تو وہاں کے لیے بھی ایک ڈیولپمنٹ تھی جو میں نے آغاز میں آپ کو گزارش کرنی تھی. چلیں آغاز ہی ہے، ویسے کوئی بہت زیادہ ابھی میں آگے نہیں گیا. وہ ہے کرم کے حوالے سے. کرم کو آفت زدہ قرار دیا گیا، پاڑا چنار کے جو فسادات ہیں، اور فائنلی کے پی کے کی حکومت نے وفاق سے مدد طلب کر لی ہے. اس سے پہلے خیبر پختونخوا کی حکومت اس طرف بالکل توجہ نہیں دے رہی تھی. کیوں توجہ نہیں دے رہی تھی پتہ نہیں، لیکن بہرحال خبریں یہ ہیں کہ جی ایف سی مانگ لی گئی ہے تاکہ وہاں راستے کھلوائے جا سکیں.
اور وہاں جو زندگی کا پہیہ ہے وہ چلایا جا سکے. لاشیں گرنا ابھی تک بند نہیں ہوئی. پہلے بندوق سے گر رہی تھیں، اب ادویات نہ ملنے سے لاشیں گر رہی ہیں. تو کے پی کی حکومت نے کم از کم آفت زدہ قرار دیا ہے کرم کو، اور وفاقی حکومت سے مدد طلب کر لی ہے. اب میں آتا ہوں دیگر معاملات پر. پی ٹی آئی کے معاملے پر بعد میں آتا ہوں، پی ٹی آئی سے ہی جڑے آفتاب اقبال صاحب کے معاملے پر. پہلے آفتاب اقبال صاحب کے بھائی ہیں جنید اقبال صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارے بھائی آفتاب اقبال صاحب سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے، وہ لندن سے، برطانیہ سے دبئی آئے تھے اور وہ اپنی بیٹی کی گریجویشن سیریمنی کے لیے برطانیہ گئے ہوئے تھے، کیونکہ آج کل وہ دبئی میں مقیم ہے. جب سے پاکستان میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا، گرفتار کرنے کے بعد وہ رہا ہوئے، رہائی کے بعد وہ باہر چلے گئے، کیونکہ وہ 9 مئی کے دن آفتاب اقبال صاحب وہاں موجود تھے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر، وہ اپنا پروگرام کر رہے تھے. ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کے خیالات کے ضرور ہیں، عمران خان صاحب کے بہت بڑے مداح ہیں، بہت بڑے، مطلب چھوٹا موٹا مداح نہیں، بہت بڑے فین ہیں عمران خان صاحب کے. عمران خان صاحب کے عاشقوں میں سے ایک عاشق سمجھے جاتے ہیں، اور جس طرح ظاہر ہے وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، اپنا ان کو لکھنا بھی آتا ہے، ان کو بات کرنا بھی آتی ہے، اور بات کر کے لوگوں کو اپنے خیالات سے متاثر کرنا بھی ان کو آتا ہے. تو ان کی بات میں ظاہر اثر بھی تھا. تو وہ وہاں موجود تھے 9 مئی کو، اور بعد میں گرفتار ہوئے، تفتیش وغیرہ ہوئی تو رہا ہو گئے. لیکن بہرحال ان کو اندازہ تھا کہ پاکستان میں وہ ہوں گے تو جو باتیں وہ کرتے ہیں وہ کر نہیں سکیں گے، کیونکہ وہ جو عمران خان کی سیاست ہے، تصادم کی، کنفرنٹریشن کی سیاست ہے، تو ظاہر اس کے ساتھ اس طرح چلا نہیں جا سکتا. تو ان کو بر وقت جس طرح شہباز گل صاحب نکل گئے تھے، جس طرح باقی محیط پیرزادہ صاحب نکل گئے تھے، صابر شاکر صاحب نکل گئے تھے، تو ایسے ہی ایک موقع ان کو ملا تھا تو پاکستان سے چلے گئے، اور انہوں نے جا کر دبئی میں اپنا اسٹوڈیو وغیرہ بنا لیا، اور وہاں پر جو کاروبار بھی کرتے ہیں، گولڈن ویزا ہے ان کے پاس. اور وہاں جب وہ جنید اقبال صاحب نے کہا کہ جی وہ لندن سے پہنچے اپنا دبئی، تو ان کو وہاں سے ڈیٹین کر لیا گیا. ان کی اہلیہ بھی ان کے ہمراہ تھی، لیکن اہلیہ وہ جو امیگریشن کے کاؤنٹر ہوتے ہیں ان پر دونوں آگے پیچھے ہو گئے، اور اس کے بعد آفتاب اقبال صاحب ان کو نظر نہیں آئے، اور پھر وہ ڈھونڈتی پھری کوئی 18-19 گھنٹے انہوں نے وہاں ان کو ڈھونڈا. لیکن فائنلی جو جنید اقبال صاحب نے خبر دی، گوہر بٹ صاحب ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ان سے بات کی، کیونکہ میری براہ راست نہیں ہوئی تو میں اس لیے گوہر بٹ صاحب کو کوٹ کر رہا ہوں کہ ان کی جنید اقبال صاحب سے بات ہوئی، تو جنید اقبال صاحب نے گوہر بٹ صاحب کو بتایا کہ جی وہ واپس آ گئے ہیں. 18-19 گھنٹے ان کو وہاں پر تحویل میں رکھا گیا تھا، ان سے تفتیش ہوئی تھی، اور تفتیش ظاہر ہے وہ وہاں سے بیٹھ کے جو پاکستان کی سیاست سے متعلق مزاحیہ پروگرام کرتے ہیں یا بات چیت کرتے ہیں، اپنا ویلاگ کرتے ہیں، وہ جو بھی کرتے ہیں، تو اس پر ان سے پوچھ گچھ کی گئی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے دبئی نے حکومت پاکستان کو، وزارت خارجہ کو ایک خط لکھا تھا اور تشویش کا اظہار کیا تھا کہ جو پاکستانی دبئی میں آ کر سیاست کر رہے ہیں، وہاں پر بادشاہ آتا ہے، وہاں پر کسی کو سیاست کی اجازت نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید جلاوطن ہوا کرتی تھی، تب بھی وہ دبئی میں کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتی تھی. کوئی سماجی تقریب ہوتی تھی، کسی کی شادی ہو گئی، عید ملن پارٹی ہو گئی، افطار ڈنر ہو گیا، اس طرح کی ایکٹیویٹیز تو ضرور کیا کرتی تھی. نواز شریف صاحب سعودی عرب میں جتنا عرصہ جلاوطن رہے، ان کو کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت نہیں تھی. تو دبئی میں کسی کو سیاسی سرگرمی کرنے کی اجازت اس لیے بھی نہیں ہوتی کہ اگر انہوں نے سیاست کے لیے معاشرے کو، سماج کو کھول دیا تو پھر لوکل لوگ بھی کہیں گے کہ بھئی ہمیں بھی سیاست کا حق ہے. تو جب سیاست معاشرے میں، سماج میں عام ہو جائے تو پھر وہاں بادشاہ آتے نہیں رہا کرتی. تو ان کو شکایت تھی پاکستان حکومت کو. 2 چیزیں انہوں نے لکھی کہ ایک تو آپ کے لوگ آ کر یہاں سیاست کرتے ہیں، ویڈیوز بنا کر آپ نے دیکھا ہوگا اکثر، اور وہ خاص طور پر کے پی کے لوگ جو ہیں وہ عمران خان کی محبت میں گرفتار، یا پی ٹی آئی کے لوگ زیادہ تر ظاہر ہے. ایون آپ نے دیکھا تھا کہ وہ جو ہوا تھا مسجد نبوی میں ہوا، جو پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران جو پہلا وزٹ تھا وزیر اعظم صاحب کا، اور ان کے ساتھ جو وفد گیا تھا مریم اورنگزیب، شاہزین بگٹی اور دیگر پر، وہ جو اپنا پی ٹی آئی کے ورکروں نے نعرے بازی کی تھی مسجد نبوی میں، چور چور کے نعرے لگائے تھے. اس وقت ظاہر سعودی عرب نے بھی سختیاں کرنا شروع کر دی تھی پاکستانیوں پر. اپنا کعبۃ اللہ شریف میں بھی اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ. تو وہاں سے بھی ایک، دبئی سے بھی، یو اے ای سے بھی ایک شکایت آئی تھی یا خط آیا تھا، ریزرویشنز آئی تھی، تحفظات کہ جی آپ کے لوگ یہاں آ کر 2 کام کرتے ہیں، ایک تو سیاسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اور دوسرا بھیک مانگتے ہیں. تو پھر ویزا پالیسی سخت کر دی گئی دبئی کی طرف سے. تو ظاہر اسی سلسلے کی کڑی نظر آ رہی ہے. گوہر بٹ صاحب بتا رہے تھے کہ جی ان سے جو تفتیش ہوئی وہ اسی معاملے پر ہوئی کہ یہاں پر آپ کیا کرتے ہیں، یہ جو آپ پروگرام کرتے ہیں اس میں آپ سیاست پر بات کیوں کرتے ہیں، گفتگو کیوں کرتے ہیں. تو بہرحال کیا گارنٹی ہوئی، کیا معاملہ ہوا، کیوں ان کو مطلب ڈیٹین کرنے کے بعد
کس گارنٹی پر ان کو چھوڑا گیا، یہ ساری چیزیں بعد میں سامنے آ سکتی ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آفتاب اقبال صاحب کا جو پی ٹی آئی کی طرف ٹلٹ ہے تو ان سے ظاہر ہے پاکستان کی حکومت بھی خوش نہیں ہوگی، تو ممکن ہے کہ ان لوگوں کے خلاف یہاں سے بھی شکایت گئی ہو کہ جی آپ کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں وہاں سے بیٹھے لوگ۔ آسان ہے نا، دبئی میں تو ظاہر رائے کی آزادی نہیں ہے، آپ یہ اپنا لندن وغیرہ کو تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہاں بیٹھا بندہ جو ہے وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے، انٹل انلیس کو کسی کو بغاوت کے لیے نہ اکسائے، کسی کے اوپر جھوٹا الزام نہ لگائے، کوئی ایسی بات نہ کرے، ادروائز پولیٹیکل خیالات کا اظہار کرنا وہاں پر برا نہیں سمجھا جاتا۔ یہاں تک کہ قاضی فائصہ صاحب جو چیف جسٹس تھے، سابق چیف جسٹس، ان کے راستے کی رکاوٹ بننے کی کوشش کی گئی، ان کی گاڑی پر حملے ہوئے تو وہ تک ایک سنگین مقدمہ اس پر بھی نہیں بنا۔ تو اس طرح برطانیہ میں، امریکہ میں تو ایسی چیزیں معیوب نہیں سمجھی جاتی، لیکن جہاں بادشاہ آتے ہیں وہاں تو سمجھی جاتی ہیں۔ تو ممکن ہے کہ حکومت پاکستان نے جہاں یہ بیٹھے تھے ان کو شکایت لگائی کہ بھائی یہ آپ کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں، ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ تو آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ جو سندھی میں کہتے ہیں ہم جٹ ہوئی، تو بہرحال بعد میں ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اب اگلی بات جو میں گزارش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے تحریک انصاف، ظاہر ان سے جڑی بات ہے۔ مذاکرات ہوئے۔ اب مذاکرات میں جو آج ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جو دوبارہ مل بیٹھیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب مذاکرات کے بعد جو خبریں تحقیقات تفتیش کی گئی تو پتہ چلا کہ پی ٹی آئی والے کسی وجہ سے نہیں، اختلافات کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے نہیں، مصروفیت، عدالتی کارروائیاں، گنڈا پور صاحب کسی میٹنگ میں تھے یا یہ وہ، ایسا نہیں ہے۔ اختلافات ہے پارٹی کے اندر ابھی یہ مکمل طور پر ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ حکومت کے ساتھ بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا۔ جو مذاکرات کا آج آغاز ہوا اس میں اسد کیسر صاحب تھے پی ٹی آئی کی طرف سے، دوسرے دو اتحادی تھے، راجہ ناصر عباس صاحب تھے اور دوسرے صاحبزادہ حامد رضا صاحب تھے۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو باقی 4-5 جو ارکان تھے کمیٹی کے، عمران خان صاحب نے جن کو نامزد کیا تھا، 4 ارکان اور تھے، 5 رکنی کمیٹی تھی نا، عمر ایوب تھے، اس میں سلمان خان راجہ صاحب تھے، اس میں علی بن گنڈا پور صاحب تھے، اس میں بیرسٹر گوہر تھے، یہ لوگ تھے وہ نہیں پہنچے، وہ نہیں آئے۔ اس کے لیے پتہ چلا کہ جی گنڈا پور صاحب کو بار بار کہا گیا کہ آپ جائیں، انہوں نے معذرت کر لی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بیرسٹر گوہر صاحب سے انیشیلی مشاورت کی، اس کے بعد انہوں نے معذرت کر لی مذاکرات میں جانے سے۔ اب وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کیونکہ مذاکرات کی بات چیت تو عمران خان صاحب نے اس پر ڈیمانڈ عمران خان کی تھی، کمیٹی بھی انہوں نے بنائی تھی، لیکن بعد میں عمران خان صاحب نے ایک لٹھ مار دی نا مذاکرات کے سر پر۔ وہ لٹھ یہ تھی کہ جی مذاکرات کرنے ہیں تو بند کمرے میں کریں، آپ خفیہ کریں، کیمروں کے سامنے نہ کریں، تصاویر نہ بنائیں۔ تو اس سے ظاہر ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سمجھ رہی کہ عمران خان صاحب مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہیں، تو لہٰذا اب جو 2 جنوری کو سیشن ہوگا پہلا باضابطہ، جس میں پی ٹی آئی کو کہا گیا کہ آپ نے تحریری طور پر اپنی ڈیمانڈس لانی ہے، تو اس میں کیا رکھا جائے، اس سے پہلے کوششیں کی جائے گی کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کی جائے، ان سے پوچھا جائے کہ ہاں بھائی 10 مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہو کہ نہیں۔ اور علی امین گنڈا پور صاحب کے معاملے بڑی سرکار کے ساتھ بہت حد تک ان کی یس بھی ہے، اور کبھی کبھی یہ ذرا ریڈ لائن کراس کر جاتے ہیں تو ان کو پیچھے کھینچ لیا جاتا ہے، پھر کبھی 30 گھنٹے لاپتہ ہوتے، کبھی 8 گھنٹے لاپتہ ہوتے، اور کبھی وہ عمران خان صاحب ملاقات کے لیے بلاتے ہیں تو یہ نہیں جاتے، یا یہ ملاقات کرنے جاتے ہیں تو ان کو ملاقات نہیں کرنے دی جاتی۔ تو یہ سارے معاملات علی امین گنڈا پور صاحب کے چلتے رہتے ہیں، وہ ان کے اس میں مزاج کے اندر نا اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، اور پھر اتار چڑھاؤ بڑی سرکار کے مزاج میں بھی آتے رہتے ہیں۔ تو گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ بھی مذاکرات میں بیٹھ کر کوئی کمٹمنٹ کرنے، کوئی گارنٹی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو پی ٹی آئی کے اندر 2 چیزیں، ایک تو یہ کہ مذاکرات کریں گے کس بات پر، جو ڈیمانڈ عمران خان صاحب نے رکھی ہے وہ تو حکومت نے ماننی نہیں ہے، اس پر حکومت نے بات چیت شاید کرنی ہی نہ ہو۔ اگر حکومت نے بات چیت نہیں کرنی تو ہم بیٹھیں کیوں؟ دوسرا یہ کہ یہ کون سی ڈیمانڈز ہیں کہ آپ نے رکھنے ہیں تو اپنی پولیٹیکل اسپیس کے لیے رکھیں نا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جی ہمارے سیاسی ہمارے قیدیوں کو، یعنی عمران خان کو رہا کریں اور کمیشن بنا دے، عدالتی کمیشن، ادھر سزائیں ہو چکی ہیں، عدالتی کمیشن اب بنا کر اب کیا لیں گے؟ فوجی عدالتوں نے سزائیں سنانا شروع کر دی ہیں، 25 کو ہو گئی ہیں، 60 کو ہونی ہیں، یعنی فیصلے آنے ہیں وہ، تو معاملات تو تقریباً اپنے منطقی انجام کو جا رہے ہیں، اور اینٹی ٹیررزم کی کورٹیں بھی عنقریب سزائیں سنانا شروع کر دیں گی، کیونکہ ایک تاثر تو یہ جا رہا ہے نا کہ صرف فوجی عدالتوں سے سزائیں آ رہی ہیں، تو ادھر سے بھی فیصلے آنا شروع ہو جائیں گے اینٹی ٹیررزم کورٹوں سے۔ تو بات ہم نے کرنی کیا ہے؟ اور کچھ ہارڈ لائنر کے خوف سے پی ٹی آئی کے لوگ مذاکرات میں آگے نہیں آ رہے،
کہ جب تک عمران خان صاحب یہ تحریری طور پر نہیں دیتے یا اعلان نہیں کرتے کہ مذاکرات کرنے کے لیے میں نے کہا ہے اور بیٹھ کر مذاکرات کریں حکومت کے ساتھ، تب تک یہ پی ٹی آئی ڈاماڈول رہے گی، اختلافات پی ٹی آئی کے اندر رہیں گے، اور کوئی بھی سنجیدہ بندہ اس کے بغیر مذاکرات میں شامل نہیں ہوگا۔ تو ابھی سے یعنی مذاکرات کا آغاز نہیں ہوا، مذاکرات کے آغاز کے لیے پہلی سٹنگ ہوئی ہے، اس میں بھی پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ ڈاماڈول ہو گئے، تقسیم ہو گئے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آگے چل کر کیا ہوگا۔ کرم کے معاملے پر میں اکثر بات کیا کرتا ہوں، تو اس میں اب میں نے آغاز میں ڈیولپمنٹ آپ کو بتا دی کہ وہ ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ کم از کم پی ٹی آئی کی حکومت نے اتنا کہہ دیا ہے کہ یار ہمارے بس سے بات ذرا اپنا باہر ہے، تو وفاقی حکومت انٹروین کرے، وفاقی حکومت آئے، ایف سی دے اور وہاں پر چوکیاں قائم کی جائیں تاکہ یہ جو مورچہ بند لوگ ہیں ان کو وہاں سے ہٹایا جائے اور سڑکیں کھولی جائیں اور لوگوں کو 2 وقت کی روٹی میسر آ سکے، بچوں کی دوائی مل سکے، کیونکہ 50 سے زائد بچے ادویات نہ ملنے سے اب تک انتقال کر گئے اور خوراک نہیں ہے لوگوں کے پاس وہاں پر۔ تو اب پہلی بار نظر آ رہا ہے کہ کے پی کے کی حکومت اس معاملے میں سنجیدہ ہے، اور اس کی وجہ بھی جو ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے اندر سے خبر آئی تھی کہ محسن نقوی اور علی امین گنڈا پور میں معاملات بہت دوستانہ تھے، یعنی وہ باہر بھڑک بازی یہ اور وہ۔ آپ نے بیرسٹر گوہر کی وہ پٹیشن بھی سنی ہوگی جو اسلام آباد کی ایک عدالت میں انہوں نے دائر کی ہوئی ہے، کل بھی آج بھی اس کی سماعت تھی، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے خلاف، محسن نقوی کے خلاف 26 نومبر کا مقدمہ دائر کروانے کی۔ اس میں پولیس حکام بھی ہیں، دیگر بھی ہیں۔ تو ایک طرف پی ٹی آئی یہ کر رہی ہے کہ جی وزیر اعظم کے اوپر مقدمات درج کروانا، اور دوسرا تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا محسن نقوی صاحب کے خلاف بھی مقدمات درج کروا رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گولی محسن نقوی نے چلائی ہے، وزیر اعظم نے چلائی ہے، تو انہی کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ ان کے ساتھ بغل گیر بھی ہوتے ہیں، دوستانہ ماحول میں بھی بیٹھتے ہیں۔ تو صورتحال پی ٹی آئی کی بہت عجیب و غریب قسم کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، اور یہ مذاکرات جو ہیں اگر واقعتاً سنجیدہ مرحلے میں داخل ہوں گے تو فائدہ حکومت کو ہوگا، پی ٹی آئی کو نقصان ہی نقصان ہوگا۔ ہاں اگر ان 2 ڈیمانڈ سے ہٹ کے، یعنی یہ بھی بے شک ڈیمانڈ ہو لیکن اپنا پی ٹی آئی ایجنڈا وسیع رکھ لے، اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ وسیع رکھے، جس میں صاف شفاف انتخابات بھی ہوں، جس میں آئینی عدالتی اصلاحات بھی ہوں، جس میں جو پابندیاں ہیں وہ ختم ہوں، جو انٹرنیٹ پر پابندیاں، باقی سارے معاملات ہیں، تب جا کر پی ٹی آئی کچھ اسپیس حاصل کر سکتی ہے۔ ادروائز پی ٹی آئی کے لیے گھاٹے کا سودا ہوگا مذاکرات۔ اچھی بات ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل پر پی ٹی آئی بیٹھنا چاہتی ہے، مگر وہ جو پیچھے سے سیڑھی کھینچ رہے ہیں عمران خان صاحب، وہ ظاہر کرتے رہیں گے تو پی ٹی آئی کو فائدہ نہیں، اس چیز کا نقصان ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری نے حکومت کے خلاف ایک بہت بڑی بغاوت کا اعلان کیا ہے۔ کیا بغاوت کرنے جا رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، کیا شکایت ہے ان کو اپنی حکومت سے؟ اپنی حکومت ہے نا، اتحادی حکومت ہے، وہ میں آپ کو کل صبح کے ولاگ میں بتاؤں گا تفصیلات کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔